رہنما فیملی پلاننگ ایسوسی ایشن آف پاکستان. صنفی تشدد اور نقصان دہ فرسودہ روایات کا تصور ہی مثبت دماغ کے حامل انسان کے لیے اذیتناک اور ذہنی تشویش کا باعث بنتا ہے. پاکستان سمیت دنیا بھر میں لاکھوں لوگ خصوصاً خواتین صنفی بنیادوں پر تشدد کا شکار ہوتی ہیں، جس سے بے شمار مسائل جنم لیتے ہیں. صنفی تشدد کو سہنے والے افراد کی خاموش آہ و بکا اور چیخ و پکار انسانیت کی اجتماعی ضمیر کو جھنجھوڑ رہی ہے. تشدد کی یہ ناقابل برداشت کہانیاں مختلف انداز میں پس پردہ اور پرہجوم مقامات پر بھی گونجتی ہیں. یہ مسئلہ ثقافت و سرحد کا امتیاز کیے بغیر معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے. صنفی بنیاد پر تشدد کے حوالے سے بات کی جائے تو پاکستان بھی اس صورتحال سے مستثنیٰ نہیں ہے. پاکستان کی آبادیاتی اور صحت کے سروے کے مطابق 15 سے 49 سال کی عمر کی 39% خواتین اپنے شریک حیات کے ہاتھوں جسمانی یا جذباتی طور پر زیادتی کا شکار ہیں. علاوہ ازیں اسی سروے کے مطابق 10 میں سے ایک عورت حمل کے دوران تشدد کا شکار ہوتی ہے. اقوام متحدہ کی پاپولیشن فنڈ کی ایک اور تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان میں 70% شادی شدہ خواتین کو اپنے شوہروں کی جانب سے کسی نہ کسی قسم کی جسمانی یا جذباتی تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایک منصفانہ اور پرامن معاشرے کے قیام کے لیے وضع کیے گئے عالمی بنیادی انسانی حقوق کے مطابق ہر انسان کو تحفظ اور خوف و تشدد سے پاک زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے. لیکن بدقسمتی سے دنیا بھر میں لاکھوں خواتین اور لڑکیوں کے انہی حقوق کو روزانہ پامال کیا جاتا ہے. مسلسل خوف و ہراس میں رہنے کا تصور ہی نہایت جان لیوا ہے، جبکہ صنفی تشدد کے متاثرین کی حقیقت بھی یہی ہے کہ وہ مسلسل اس کیفیت کو برداشت کرتے ہیں. ہمارے معاشرے میں صنفی تشدد کی بہت سی اقسام موجود ہیں، جن میں خواتین پر جسمانی تشدد، مارنا، جلانا، تیزاب گردی وغیرہ شامل ہیں، جبکہ جنسی تشدد، زیادتی اور ہراساں کرنے جیسے سنگین عوامل بھی اس کا حصہ ہیں. جذباتی اور نفسیاتی تشدد کے ذریعے دھمکیاں دے کر تذلیل کر کے یا خوف و ہراس میں مبتلا کرتے ہوئے اذیت دی جاتی ہے. خواتین کو وسائل یا تعلیم سے محروم کرنا، ان کی جائیداد یا مالیات پر قبضہ کرنا یا زبردستی کنٹرول کرنا بھی صنفی تشدد کی اقسام میں شمار ہوتا ہے. مختلف علاقہ جات میں عرصے سے قائم نقصان دہ سماجی روایات جیسے کہ زبردستی یا کم عمری کی شادی، غنی کرنا اور جہیز جیسے عوامل بھی خواتین پر صنفی تشدد کے زمرے میں آتے ہیں. صنفی تشدد کی وجوہات کا جائزہ لیا جائے تو عدم مساوات اور معاشرے میں مردانہ تسلط خواتین کی ماتحتی اور ان کے حقوق کی پامالی کا سبب بنتے ہیں. خاندان میں خواتین پر تشدد نئی نسل کی ذہنی تربیت پر اثر انداز ہوتا ہے، جس کی وجہ سے صنفی تشدد کو دوام اور فروغ ملتا ہے. بچوں کی مرضی کے بغیر ان کی شادی بھی صنفی تشدد کا باعث بنتی ہے. نقصان دہ سماجی اصولوں کے تحت تعلیم اور معاشی مواقع تک عدم رسائی سے اس میں اضافہ ہوتا ہے. قدرتی آفات یا ہنگامی حالات میں صنفی تشدد کے خطرات بڑھ جاتے ہیں. ایسے علاقہ جات میں رہنے والی خواتین یا نقل مکانی کر کے کیمپوں کے پناہ گزین ہونے والوں میں عدم تحفظ کے باعث صنفی بنیادوں پر ہونے والے تشدد کی شرح میں اضافہ ہو جاتا ہے، جبکہ اس کے نتیجے میں زندہ بچ جانے والوں کے لیے بھی قانونی یا سماجی خدمات تک رسائی کا فقدان پیدا ہو جاتا ہے. تصور کریں کہ زلزلہ یا سیلاب جیسی قدرتی آفت کے بعد جب خاندان بکھر جاتے ہیں تو نقل مکانی لوگوں کو معاشی اور سماجی طور پر لاچار کر دیتی ہے. ایسے حالات میں پناہ گزین کیمپ بھی کئی حوالوں سے صنفی تشدد کے مواقع فراہم کرتے ہیں. اپنی زندگی کی تعمیر نو کی جدوجہد کرنے والی لڑکیاں اور خواتین مزید خطرات سے دوچار ہو جاتی ہیں. عارضی پناہ گاہوں کی مشکلات بھری زندگی میں جنسی زیادتی کا خطرہ بھی مزید بڑھ جاتا ہے. ان حالات میں غیرت کے نام پر قتل جیسی روایات کو سماجی کنٹرول کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جو کہ معاشرے میں مزید بگاڑ اور بد امنی کا سبب بنتے ہیں. ان مایوس کن حالات میں نقصان دہ روایات نئی قوت کے ساتھ سر اٹھاتی ہیں اور خاندان کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے بچپن کی شادی اور لڑکیوں کی تعلیمی بندش جیسے مسائل مزید بڑھ جاتے ہیں.
جبکہ مستقبل پر پڑنے والے تباہ کن اثرات کو یکسر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اگر صنفی تشدد اور نقصان دہ رائج روایات کے نتائج کی بات کی جائے تو جسمانی اور ذہنی صحت جیسا کہ افسردگی، اضطراب اور جسمانی چوٹوں جیسے مسائل جنم لیتے ہیں، جبکہ جنسی اور تولیدی صحت کے مسائل کے طور پر غیر ارادی حمل، جنسی طور پر منتقل ہونے والی بیماریوں اور زچہ و بچہ کی نامناسب صحت و دیکھ بھال میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس پرتشدد ماحول میں کم آمدنی اور غربت جیسے مسائل بھی بڑھ جاتے ہیں۔ خواتین کا بدسلوکی کرنے والے مردوں پر انحصار ہی ان کی مجبوری بن جاتا ہے، جبکہ معاشرے میں اس طرز کے ماحول کی تقویت سے جرائم کی شرح میں اضافے کے امکانات بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ صنفی اور جنسی تشدد خواتین اور لڑکیوں کو بااختیار بنانے میں ایک اہم رکاوٹ ہے۔ صنفی ناانصافیوں کی وجہ سے خواتین کی نقل و حرکت اور آزادی کو محدود کرتے ہوئے ان کی خود اعتمادی کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ ان کی حقوق تک عدم رسائی سے خاندانوں اور برادریوں میں تشدد کا ایک چکر جاری رہتا ہے، جس سے آنے والی نسلیں بھی متاثر ہوتی ہیں۔ اس تمام تر تشویشناک صورتحال کا تدارک وقت کی اہم ضرورت ہے۔ صنفی تشدد کی روک تھام اور نقصان دہ روایات کی حوصلہ شکنی کے لیے اصلاحات مرتب کرنے اور ان پر عمل درآمد کے لیے مختلف شعبہ جات کا ہم آواز اور یکجا ہو کر مؤثر اقدامات کرنا ناگزیر ہے۔ اگرچہ حکومت پاکستان نے تشدد کو روکنے اور اس سے متاثر افراد کی مدد کے مختلف قوانین مرتب کیے ہیں، لیکن اس کے باوجود خواتین کے خلاف تشدد کی سزا کی شرح صرف 2.51 ہے۔ جی بی وی سے بچ جانے والی خواتین کی وسائل اور خدمات کی کمی کے ساتھ ساتھ صحت کی خدمات کے اہلکاروں کی تعداد بھی بہت کم ہے، جبکہ ریفرل سسٹم بھی انتہائی محدود ہے۔ صنفی اور جنسی تشدد اور نقصان دہ سماجی روایات پر قابو پانے کے لیے حکومت اور اداروں کو مضبوط قوانین اور پالیسیاں مرتب کرتے ہوئے ان پر کسی بھی رواداری کے بغیر عمل درآمد کو یقینی بنانا چاہیے۔ اس ضمن میں دیرپا تبدیلی کو برقرار رکھنے کے لیے ایسے عوامل کی روک تھام کے جامع پروگراموں میں سرمایہ کاری کے ذریعے صنفی مساوات کو فروغ دینا بھی نہایت ضروری ہے۔ سول سوسائٹی کی تنظیمیں صنفی اور جنسی تشدد کے متاثرین کی مدد کے حوالے سے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں۔ محفوظ مقامات، ویمن فرینڈلی اسپیسیز کا قیام، مشاورتی خدمات کی فراہمی اور قانونی امداد جیسے اقدامات خواتین کو ان کی زندگی کی تعمیر نو میں معاونت کے لیے نہایت اہم ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کمیونٹی میں آگاہی اور بیداری کی مہمات، رویوں میں بہتری اور دیرپا تبدیلی کے لیے ایک مؤثر کارروائی ہوگی۔ رہنما FPAP پاکستان میں عوامی شعبہ جات اور سول سوسائٹی میں شراکت داری کے ذریعے GBV کو روکنے کی صلاحیت کو مضبوط بناتا ہے تاکہ انسانی بحران کے معاملات میں مؤثر اقدامات کیے جا سکیں۔ رہنما FPAP اسکولوں اور کالجوں میں صنفی جواب دہی اور عمر کے لحاظ سے مناسب زندگی کی مہارتوں پر مبنی تعلیم کو فروغ دینے کے لیے کام کر رہا ہے، جس میں اسکول یا کالج کے اندر اور باہر نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے باہمی مساوات، احترام اور حقوق جیسے موضوعات کا احاطہ کیا جاتا ہے۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنے افسران کو صنفی تشدد کے حساس معاملات کو نمٹانے کے لیے خصوصی تربیت دے کر صورتحال کو کنٹرول کرنے میں اپنا مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں، تاکہ نظام انصاف کو مضبوط بناتے ہوئے قانونی چارہ جوئی تک آسان رسائی اور متاثرین کے لیے انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے۔ جبکہ شعبہ تعلیم نوجوانوں کو علم اور مہارت سے آراستہ کر کے اور لڑکیوں کی تعلیم کے لیے اپنی کاوشیں بڑھا کر معاونت کر سکتا ہے، اور صحت کا شعبہ صنفی اور جنسی تشدد کے متاثرین کی طبی دیکھ بھال اور ان کی دماغی و نفسیاتی بحالی کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ صنفی تشدد اور نقصان دہ سماجی روایات کے خلاف جنگ صرف اداروں کی مدد سے نہیں جیتی جا سکتی، بلکہ کمیونٹیز تبدیلی کی بنیاد ثابت ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ورکشاپس، مباحثوں اور تقریبات میں کمیونٹی مردوں اور نوجوان لڑکوں کی شمولیت افہام و تفہیم کی راہ ہموار کرنے کے مترادف ہے، جس سے ایک محفوظ اور مساوی معاشرے کی تشکیل میں مشترکہ ذمہ داریوں کو فروغ ملے گا، جبکہ مذہبی اور کمیونٹی رہنما نقصان دہ سماجی روایات کو ترک کرنے اور ان کی مخالفت کرنے میں اہم اور طاقتور اتحادی ثابت ہو سکتے ہیں۔ GBV اور نقصان دہ سماجی روایات کے ڈھانچے کے خاتمے کے لیے ایک مربوط اور کثیر شعبہ جاتی نقطہ نظر کی ضرورت ہے، جہاں ہر ادارہ اور فرد مل کر اپنا کردار ادا کرے۔ آئیے اس مہم میں ہمارا ساتھ دیں
تاکہ ہم صنفی تشدد کی زنجیروں کو توڑتے ہوئے امید اور مساوات سے بھرپور مستقبل کے ساتھ ایک پرامن اور تشدد سے پاک معاشرہ تشکیل دے سکیں۔